وفاقی وزارت قانون نے انسداد عصمت دری آرڈیننس پر عمل درآمد کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے تجاویز مرتب کرائے گی اور 42 رکنی کمیٹی کی چیئرپرسن پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف بیرسٹر ملیکہ بخاری ہیں۔ کل وزارت قانون میں انسداد عصمت دری آرڈیننس پر عمل درآمد سے متعلق قائم جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی ہوا۔ وفاقی وزیر قانون اور انصاف بیرسٹر فروغ نسیم نے اجلاس کی صدارت کی اور اس اجلاس میں انسداد عصمت دری کے حوالے سے کیا کیا اہم فیصلے ہوئے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ملیکہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو کمیٹی ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سے پہلے بھی میرے خیال میں کمیٹیز کچھ کام کر رہی تھی اسی ڈومین میں اور لاز بھی موجود تھے، تو یہ کمیٹی جو ہے اس میں کیا ایڈ کرے گی اور یہ جو 42 ممبرز ہیں وہ کون کون لوگ ہیں؟ جی تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے۔ پاکستان کے اندر جو ریپ کے کیسز ہیں، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اس کی اشد ضرورت تھی پاکستان کے اندر کہ ہم قوانین کی امپلیمنٹیشن کی طرف موو کریں۔ تو جو یہ قانون ہے اس کے اندر سیکشن 15 کہتا ہے کہ آپ ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں۔ اسپیشل کمیٹی کا کام یہ ہے کہ وہ دیگر صوبوں کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ لیز کریں، ان سے بات کریں، ان سے کہیں کہ آپ قانون کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، کمپلائنس کروائیں۔ اور آئی تھنک ہر قانون کے اندر ایک ایسی شک ہونی چاہیے، بیکاز قوانین بنتے ہیں، بہت اچھے قوانین بنتے ہیں، لیکن ان کا امپلیمنٹیشن نہ ہونا جو ہے وہ پھر پورا سسٹم خراب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ قانون کے جب ہم ڈرافٹ کر رہے تھے اس قانون کو، تو جو لا منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ایسا اس کے اندر شک ہونی چاہیے، تو یہ کمیٹی اس شک کے تحت بنی ہے اور اس کے اندر جو اس کی کمپوزیشن ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ایکٹیوسٹ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو وکیل ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اس نظام کے اندر، اس ایریا کے اندر ڈیل کرتے ہیں، ریپ وکٹمز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ تو ہم بہت ساری ایسی گائیڈ لائنز بنا رہے ہیں، ایسے رولز بنا رہے ہیں جن کو وزیر اعظم نے نوٹیفائی کرنا ہے۔ صحیح ہے، صحیح۔ تو ان گائیڈ لائنز میں، ان رولز میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے؟ دیکھیں بہت اہم چیز ہے۔ پہلے تو ہم نے گائیڈ لائنز بنانی ہے کہ کسی بھی ریپ وکٹم کی میڈیکو لیگل ایگزامینیشن کیسے ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی سیکشل افینس کے اندر یا ریپ کے کیس کے اندر ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، بیکاز ایویڈنس اگر آپ صحیح طریقے سے نہ نکالیں، اس کو نہ ایڈیوس کریں، اس کو نہ پروڈیوس کریں، تو پھر کیس بہت ویک ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گائیڈ لائن بنانی کسی وکٹم یا وٹنس کی پروٹیکشن کیسے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین آتی ہیں ریپ کیسز کے اندر، لیکن تھوڑے عرصے بعد وہ بیان سے گھبرا جاتی ہیں یا وہ سسٹم میں بلیو نہیں ہوتا، کیونکہ جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اکیوزڈ، وہ ان کے اوپر پریشر ڈالتا ہے۔ اس قسم کے بہت کیسز آتے ہیں۔ اور نان کمپاؤنڈیبل افینس، ریپ offense against the state ہے، اس کے اندر کوئی راضی نامہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہوتا ہے۔ تو اس کو کیسے میک شور کریں گے کہ نہ ہو؟ دیکھیں ایک تو جو پولیس آفیسرز اس کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ جو ججز ایسے کیسز کے اندر راضی نامہ کرواتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، اور قانون اس کا اجازت دیتا ہے تو کر سکتے ہیں آپ۔ تو ہم اس کی گائیڈ لائنز بنائیں گے کہ میڈیکل لیگل ایگزامینیشن کیسے ہوگی، وٹنس وکٹم کی پروٹیکشن کیسے ہوگی۔ ساتھ میں اگر آپ نے کوئی اینٹی ریپ کرائسس سیل ہم نے اس کے اندر بنایا ہے، اس کو اگر چلنا ہے، جس کو کمشنر نے ہیڈ کرنا ہے، تو وہ کیسے، اس کے پروسیجرز کیا ہوں گے۔ پھر ہم نے کہا کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی، اس نے کیسے کام کرنا ہے۔ تو یہ بہت سارے امپورٹنٹ گائیڈ لائنز ہیں بالکل پروسیس میں جب وکٹم آتا ہے، اور ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ سپورٹ ایڈوائزرز ہوں گے جو این جی او سے تعلق رکھتے ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، سائیکالوجسٹ ہوں گے، جو وکٹم کی معاونت کریں گے۔ تو پھر ایسے لوگوں نے کیسے کام کرنا ہے، تو یہ سارے رولز، یہ گائیڈ لائنز ابھی بننی ہیں اور یہ کمیٹی بنائے گی۔ تو اب اس کمیٹی میں کون کون سی فیلڈ سے لوگ آپ لوگوں نے شامل کیے ہیں؟ دیکھیے ہم نے وکلاء کو شامل کیا ہے، ان کا بہت کلیدی کردار ہوگا۔ ہم نے ڈاکٹرز کو شامل کیا ہے، ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہیں جو وکٹمس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، ریہیبلیٹیشن کرتی ہیں ان کی، ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک میڈیکل لیگل سرجن ہیں، ہمارے پاس ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے ایسے ایریا کے اندر کام کیا ہے، ہمارے پاس جرنلسٹ ہیں، 2 خواتین جرنلسٹ ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اگر میڈیا کے اوپر آپ نے ریپ کی ڈسکشن کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے، بالکل کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، کون سے خلاف بھی ایکشن ہو جو وکٹم کی آئیڈینٹی بالکل۔ دیکھیں موٹیوے گینگ ریپ کے اندر ایک بہت ہی بھیانک کیس تھا، لیکن اس کے اندر ایک بات اچھی تھی کہ وکٹم کی آئیڈینٹی کو صیغہ راز میں رکھا گیا، اور یہ عورت کے لیے یا کسی بھی ریپ وکٹم کے لیے، بچہ ہو عورت ہو، بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا تھا ماضی کے اندر کہ جرنلسٹ، بیٹ رپورٹرز، اینکرز وکٹم کے پہلے تو جی مائک لے کے چلے، دیکھیں تو اس سے اتنا سٹگما اٹیچڈ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ عورت کی آئیڈینٹی کو ہمیشہ، تو ہم اس کے اوپر گائیڈ لائنز بنانا چاہتے ہیں کہ بھائی کس طرح آپ نے ریپ کے اوپر بات کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ چینلز نے آگاہی کرنی ہے۔
آپ نے بتانا ہے کہ ریپ کے لاء کے اندر کیا شکیں ہیں، پھر ریپ کے لاء کو کیسے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں، پھر اگر آپ کے ساتھ یہ ہو تو آپ کے نداروں کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں. تو اس کے اندر میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہے اور آنے والے دنوں میں آپ بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کے اس ریپ لاء کو بتانے کے بارے میں. بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس حوالے سے کچھ اس میں خاص آپ لوگوں کے پلانز ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات اس لاء کی یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے 2 نئی چیزوں کا اجرا کیا ہے. پہلے تو اینٹی ریپ کرائسس سیل بنایا ہے، ساتھ ساتھ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے. اس سے پہلے انویسٹیگیشن کا جو پروسیس تھا اس کے اندر اس طرح ٹیم تشکیل نہیں دی جاتی تھی. اور پھر اینٹی ریپ کرائسس سیل کا مطلب ہے کہ آپ کسی ہسپتال کے اندر ایک سیل بنا دیں. اب ہسپتالوں کے اندر سیل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ریپ کا بنیادی ایشو ایویڈنس ہے، میڈیکل لیگل ایگزامینیشن ہے. تو اگر ہسپتال کے اندر سیل ہوگا اور کمشنر اس کو ہیڈ کرے گا تو سارا پروسیجر ہی فرق ہوگا. بالکل بالکل. تو اس طرح جو بچوں کے کیسز ہوں گے، خواتین کے کیسز ہوں گے، جب سامنے آئیں گے تو ان 2 طریقہ کار سے بہتر طریقے سے ریزالو ہوں گے. صحیح. اور پھر اس کے بعد آپ کو سزا کو بھی بنانا ہوگا امپلیمنٹیبل. جی بالکل. دیکھیے سزا کو یقینی بنانا تو ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن جب تک قانون کے اندر انویسٹیگیشن بہتر نہیں ہوگی، جب پروسیکیوٹر اپنا رول ادا نہیں کرے گا اور جج راضی نامہ نہیں کروائے گا تب تک سزا یقینی نہیں ہو سکتی. بھی ہے وہ ہے ریپیٹ آفینڈرز کا. ان کو چھوڑ تو دیا جاتا ہے، وہ اپنی سزا کاٹتے ہیں 6 سال 5 سال جو بھی ہے اور وہ نکل آتے ہیں باہر. پھر ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا ان کے بارے میں، پولیس کو، تھانوں کو، کہ بھئی وہ کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، پھر تو کسی جرم میں. اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ اس قانون کے اندر اس کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ شک ہے اور وزیر اعظم نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ ایک سیکس آفینڈرز کا رجسٹر بنے گا. ہر مہذب جمہوریت کے اندر ایسا رجسٹر ہوتا ہے کیونکہ سیکس آفینڈرز کرائم کمٹ کرتے ہیں. اگر ان کا ریکارڈ نہیں رہتا کسی ڈیٹا بیس میں تو وہ بار بار وہ چیز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ زینب کے کیس میں اس آدمی نے پہلے ریپ کر چکا تھا، وہ موٹر وے گینگ ریپ کے کیس کے اندر اس کا راضی نامہ ہوا تھا. تو ہم نے نادرا کے ساتھ مل کر، انٹیریئر منسٹری کے ساتھ مل کر، ہمارا NITB جو نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے اس کے جو ہیڈ ہیں، ان کو ہم نے ایک سب کمیٹی میں ڈالا ہے کہ آپ ایسے رولز تشکیل دیں، ایسا سسٹم بنائیں جس سے ہمارے پاس ریکارڈ ہو سیکس آفینڈرز کا. اور پھر جہاں جہاں اسکول کے اندر یہ پرنسپلز کو مہیا ہو، کسی کو اگر آپ نے رکھنا ہے کام پہ تو آپ کو پتا ہو کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. پھر گھروں کے اندر بھی بچے جہاں ہوتے ہیں آپ کسی کو ہائر کریں تو لوکل پولیس کے پاس اس کا ڈیٹا بیس ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو چیک کر کے دے دیں، تاکہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک آگاہی بھی آئے، لوگ اویئر بھی، ان کو پتا بھی ہو کہ آپ کسی مجرم کو اپنے گھر کے اندر جگہ تو نہیں دے رہے، اپنے اسکول کے اندر جگہ تو نہیں دے رہے، کہیں ایسے جگہ پہ تو نہیں لگا رہے جہاں پر بچے اور خواتین ہوتے ہیں. تو سیکس آفینڈرز رجسٹر آئی تھنک ایک بہت ہی ہسٹورک چیز ہوگا اگر پاکستان میں ہو گیا، اور ہو سکتا ہے. UK میں پولیس رجسٹریشن ان اسٹوڈنٹس کی بھی ہوتی ہے جو باہر سے آتے ہیں. آپ نے ایک CRB چیک ہوتا ہے UK میں، اگر آپ نے بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ کو CRB چیک کرانا لازم ہے. اب اس میں ٹرائل اینڈ اپیل کا کیا ہے؟ کیونکہ اپیل بھی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے فیصلوں پہ سٹے آ جاتے ہیں. بالکل. اس میں کیا کریں گے؟ دیکھیے شفا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قانون کا اجرا یا اس کا اطلاق کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسپیڈی ٹرائل ہو اسپیشل کورٹس کے تھرو. تو اسپیشل کورٹس بنیں گے اور جو ٹرائل ہے وہ 4 مہینے میں کمپلیٹ ہوگا اور اپیل کا پروسیس 6 منتھس میں. سو انصاف کی فراہمی اگر یقینی نہ ہو اور جلد نہ ہو تو پھر وہ ڈینائی ہوتا ہے. اٹس اے ویری فیمس سیئنگ، جسٹس ڈیلیڈ از ڈینائڈ. تو آئی تھنک اس لیے یہ اہم ہے کہ اس کیس کے اندر 4 مہینے میں کیس کا فیصلہ اور 6 مہینے میں اپیل ہو، اور اس طرح لوگوں کو جلدی انصاف ملے کیونکہ اتنا اہم کیس ہوتا ہے. عورتوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے اور وہ اتنا لمبا عرصہ 10-10 سال انصاف کا ویٹ کرتی ہیں. آئی تھنک یہ کسی بھی اسی لیے وہ آخر میں بیک آف کر جاتی ہیں. بالکل. تو اب PM نے بھی اس کے حوالے سے بڑے اسٹیٹمنٹس دی تھیں. کیسٹریشن کی ان کی ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے. ان کا اس کمیٹی میں کتنا رول ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں اس اینٹی ریپ کے حوالے سے جو لاز بنیں گے؟ دیکھیں PM اس ایشو کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہیں. یہ ان کی نظر میں ہے، ان کے کہنے کے اوپر ہی اس قانون کو ہم نے تشکیل دیا. اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں وہ وزارت قانون و انصاف سے آگاہی لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے کہنے پہ اس کمیٹی کو ہم نے بنایا. تو ہی از ویری انٹرسٹڈ اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم پوچھ گچھ بہت ہوتی ہے. بالکل ہونی بھی چاہیے، عوامی نمائندوں کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. وہ پوچھتے ہیں اور وہ خود ہی اس کمیٹی کے اندر جو گائیڈ لائنس ہیں ان کو نوٹیفائی کریں گے. کرائسس سیلز بھی وہی سیٹ اپ کریں گے. صحیح ہے. JITs کو بھی وہی نوٹیفائی کریں گے. تو وزیر اعظم کا کلیدی کردار ہے اور وہی اس کی پورے قانون کی خود ہی سربراہی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گی جیسے آئندہ 3 مہینے کے اندر جب امپلیمنٹیشن
بہتر ہو جائے گی, یقینی ہو جائے گی, تو ساری گائیڈ لائنس بھی سامنے آئیں گی اور ہم آپ کے سامنے پھر کیسز لے کے آئیں گے بالکل, جس کے اندر فوری انصاف ملے گا, جس کے اندر خواتین کے حقوق پروٹیکٹڈ ہوں گے, اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر جنسی زیادتی کیسز کے اندر کمی آئے گی انشاءاللہ بالکل. اور کمپنسیشن, ایک وکٹم ہے وہ سب کچھ تو مطلب وہ جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے وہی اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ایک بن جاتی ہے کیونکہ اس کی آئیڈینٹی سامنے آ جاتی ہے, لیکن کمپنسیشن کا کیا رول ہے؟ کیا اس قسم کے کیسز میں بھی کمپنسیٹ کرتے ہیں؟ جی, قانون کے اندر اس کی ایک شک ہے کہ جو وکٹم ہو اس کو کمپنسیشن ملنی چاہیے. جو آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے اس کی ایک سزا تو ہو, کرمنل لاء کے اندر ایک اوفینس ہو, آپ کو سزا بھی ہو, سزائے موت ہو یا عمر قید ہو, لیکن ساتھ ساتھ اس کی کمپنسیشن بھی وکٹم کو ملے کہ آپ کی زندگی کے اندر اتنا بڑا ایک کرائم ہو گیا, اتنا بڑا حادثہ ہو گیا جس نے آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیا, تو پھر اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس کے بھی رولز بنائیں گے اور اس کو یقینی بنائیں گے کہ خواتین کو کمپنسیشن ملے جب ان کے ساتھ اس قسم کا سنگین جرم ہو. صحیح. اچھا, اب یہ تھوڑا سا ہم اگر اس گفتگو کو, اس کے تمام پوائنٹس کور کر لیے ہم نے, اس چیز پر بھی آئیں کہ جو ابھی اس وقت پولیٹیکلی جو معاملات چل رہے ہیں, اور جو پہلے بات کی کہ وہ خان صاحب جو ہے بڑا ویجیلنس کے ساتھ آپ لوگوں کی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, ابھی بھی بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں آپ لوگوں کی وزارتوں میں, اور بھی تبدیلیاں ہونی ہیں, تو یہ اتنی ساری تبدیلیاں لوگوں کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو کنفیوزڈ ہیں اور واقعی ان لوگوں سے چیزیں سنبھل نہیں رہی ہیں. وائی سو مینی چینجز اور اتنی ریپڈ چینجز؟ دیکھیے ویسے اچھا سوال ہے. دیکھیے پہلے تو تبدیلی کرنا وزیر اعظم کا استحقاق ہوتا ہے, کسی بھی منتخب وزیر اعظم کا. اپنی ٹیم کے اندر کپتان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ پلیئر کو کون سے بیٹنگ آرڈر پہ لگائے. جہاں تک یہ صحیح ہے یا غلط, دیکھیے میں کہتی ہوں کہ اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرنا ایک اچھی کوالٹی ہوتی ہے, اچھا کیریکٹرسٹک ہوتا ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ٹیم پلیئر صحیح پرفارم نہیں کر رہے تو آپ کو اپنا آرڈر چینج کرنا چاہیے, اپنی ٹیم کو تبدیل کرنا چاہیے. غلط فیصلے کے ساتھ یا اگر پرفارمنس صحیح نہیں ہو تو اس کو کیری آن نہیں کرنا, زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے, وہ بہت نقصان یعنی کہ آپ کی ریئلائزیشن ہو. آپ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ لوگوں کے اوپر الزامات لگے, عوامی نمائندوں کے اوپر, منسٹرز کے اوپر, ان کی ترقی ہوئی, ان کو ٹیم سے نکالا نہیں گیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف منفرد ہیں. اگر ہمارے وزراء کے اوپر الزام رکھتے ہیں یا ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہوتی تو وزیر اعظم ان کو ریموو کرنے کا اپنا استحقاق استعمال کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. اب ہمارے پاس 2.5 سال رہ گئے, تو ہم نے عوام کو 2023 میں بتانا ہے کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے لیے کیا ریفارم کیا, ان کی لائف کو کیسے بہتر کیا. تو آئی تھنک یہ صحیح ٹائم ہے کہ بیٹنگ آرڈر کو چینج کیا جائے. ہونا یہ چاہیے کہ عوام خود بتا رہے ہوں کہ جی ہماری لائف ایسے چینج ہوئی, آپ کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے. نہیں, اور آئی تھنک نئے چہروں کو آنا چاہیے کابینہ کے اندر, خواتین کو کابینہ کے اندر ہونا چاہیے. کسی بھی پارٹی کے اندر میں نے دیکھا ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر, پیپلز پارٹی کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر بھی, ہم تینوں مین سٹریم پارٹیز ہیں, لیکن خواتین کابینہ کے اندر اس طرح شامل نہیں ہے جس طرح ان کو ہونا چاہیے. کیپیبل ہو, چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو, کیپیبل ہو, اس کی کیپیبلٹی. لیکن اگر آپ کی آبادی کا 50% خواتین ہیں اور اس کے اندر 3 خواتین کابینہ میں ہیں تو شاید یہ خواتین بھی وہی آگے آئیں گی نا کہ جن کے اندر وہ کیپیبلٹی دیکھیں گے. لیکن خواتین کا میجر کر پیراہا جو ہوتا ہے ان کی پرفارمنس کا, وہ مردوں سے تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے بار. یہ میں ابھی 2 خواتین ہیں تو نہیں, کیونکہ میں سیاست میں ہوں, وکالت میں, میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کو, اینڈ دس از ناٹ اے فیمنزم ڈیبیٹ, لیکن خواتین کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. بالکل, آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے ایک پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر. بالکل.